السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اردو کی سچی کہانیاں۔ عباسی دور کی بات ہے۔ بغداد کا شہر علم و فضل کا مرکز تھا۔ وہاں ایک سادہ سا مگر ایمان اور علم سے لبریز گھرانہ آباد تھا، احمد کا گھر۔ احمد اگرچہ ایک عظیم محدث و فقیہ تھے، مگر ان کا دل گھر میں ایک عاجز، نرم گفتار اور خدا ترس انسان کی طرح دھڑکتا تھا۔ ان کی بیوی ایک پردہ دار، عبادت گزار اور باادب عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کا دل اپنے شوہر سے محبت سے بھرا تھا، مگر اس سے بڑھ کر اس کی نظر میں ایک اور شخصیت پر جمتی تھی، اس کی ساس۔ احمد کی والدہ وہ خاتون اب عمر رسیدہ تھی، کمزور اور اکثر بیمار، مگر فاطمہ کے ہاتھوں کی خدمت میں ایک عجیب تسکین ہوتی تھی۔ ایک دن ایک پڑوسن نے فاطمہ سے کہا، تم عالمہ ہو، خوبصورت ہو، اتنے بڑے گھرانے کی بہو ہو، مگر سارا دن تم ساس کے پاؤں دباتی ہو، پانی بھرتی ہو، ہر وقت ان کے آس پاس کیوں پھرتی رہتی ہو؟ فاطمہ مسکرائی، آنکھیں نم ہوئی اور بولی، میری جنت اس کے قدموں تلے ہے، کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ اگر میرا شوہر میرے لیے جنت کا دروازہ ہے تو یہ دروازہ اسی ماں کی گود میں پل کر کھلا ہے۔ اگر یہ رشتہ فاصلوں پر مبنی رہے تو کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ پڑوسن حیران ہوئی۔ فاطمہ نے آہستہ سے ساس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ساس کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے بیٹے کو اس سے چھین لے گی، لیکن اگر بہو محبت سے اس کے خوف کو چوم لے تو دل جیتا جا سکتا ہے۔ احمد اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، میری بیوی میری ماں کا سہارا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو میں علم کے لیے اتنا فارغ نہ ہوتا۔ اس نے میری ماں کو بیٹی بن کر سنبھالا ہے۔ ایسے جملے آج کے معاشرے میں خواب محسوس ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت تھی۔ جب بہو ماں بن کر خدمت کرے اور ساس بیٹی بن کر دعا دے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ ایک دن امتحان کا لمحہ آیا۔ ایک رات ساس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ فاطمہ نے پوری رات ان کے سرہانے جاگ کر گزاری۔ صبح جب احمد گھر آئے اور بولے، تم نے آج رات آرام نہیں کیا؟ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی آئی اور وہ بولی، اگر ایک ماں کو تکلیف ہو اور بیٹی سو جائے تو وہ رشتہ نہیں، صرف عنوان رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب انا رشتہ بن جائے تو محبت کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ آخری لمحے کا وصال۔ جب امام احمد کی والدہ کا وقت وفات آیا، ان کے لبوں پر صرف دو دعائیں تھیں، یا اللہ میری بہو کو اپنی رضا کی چادر میں رکھنا، یا اللہ جیسے اس نے میری خدمت کی ویسے ہی جنت میں میری بیٹی بنانا۔ اس چھوٹی سی کہانی میں سبق یہ ہے کہ ساس ہر روز بہو کی غلطیاں ڈھونڈتی ہے، بہو ہر بات میں ساس کے کردار کو چیلنج کرتی ہے، لیکن جب دونوں ایک دوسرے کو ماں اور بیٹی مان لے تو صرف ایک گھر نہیں، نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔